الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج اس کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک اور سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث العظم دستگیر کے جشن پاک کی اس مبارک محفل میں آپ کو اور ہم کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب کیا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرف عنایت فرمایا کہ یہ وہ مبارک محفل ہے جو ہمارے اندرا گاندھی فورم کے نوجوانوں کی جانب سے فلم میں ہم حضور کی عظمت کا اور غوث پاک کی رفعت کا ذکر کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ تعالی اسی ذکر جمیل کے ذریعے سے ہم اپنے قلوب کو روشن و منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ پکے اندرا گاندھی پورم کے اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، قانون ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے اللہ کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے فضل کا، کرم کا، عطا کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہے۔ میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس بات پر توجہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی جو ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، اللہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات دینے سے نہیں روکتا، اللہ ان کو کعبے کا طواف کرنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ ان کو دین کی تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود اور ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان کو رمضان کے روزے رکھنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتا، ماں باپ کی خدمت سے نہیں روکتا، بیوی بچوں کے حقوق سے نہیں روکتا، داڑیاں چھوڑنے سے بھی نہیں روکتا، ٹوپیاں پہننے سے بھی اللہ ان کو دور نہیں کرتا۔ مگر کان کھول کر سن لیجئے، اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ ان کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو محبوبوں کی، ذرا زور سے بولیے، چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اسے غوث اعظم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ملعون کرنا چاہتا ہے تو اسے غریب نواز سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، اپنے نبی کے اہل بیت، اپنے نبی کے صحابہ اور ان کے صالح نیک متقی بندوں سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنے فضل کے دروازے اس پر کھولنا چاہتا ہے، اس پر اپنی رحمت و کرم عطا کی بارش کرنا چاہتا ہے، سن لو مسلمانوں، اللہ اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ رہنے کا موقع عنایت فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں سے جن کو اللہ قریب کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل کے دروازے، اپنے کرم کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ اب آپ یہ جو بات میں نے عرض کی، بعض لوگوں کو اس میں خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی پھر انہیں تے نمازہ پڑھانا، تے روزے رکھانا، تے حج کرانا، ہمارے موٹے بھیجے، کیونکہ ہم لوگ بیل بہت زیادہ کھا رہے نا آج کل، تو اس لیے ہمارا بھیجا اتنا خطرناک ہو گیا، خالی موٹا موٹا سوچتا ہے، حقیقت کو غور کرنا ہم لوگ نہیں چاہتے۔ ہم لوگ جاتے ہیں، اس کی نماز میں اٹک جاتے ہیں، اس کے روزے میں اٹک جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ میں اٹک جاتے ہیں، اس کے خیرات میں اٹک جاتے ہیں، اس کے صدقوں میں اٹک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بولتے ہیں پھر مولانا پھر انہیں اتنے نماز پڑھا تو گیا، غارت ہو گیا کیا؟ انہیں اتنے روزے رکھا تو پورا نکل گیا کیا؟ اب فیصلہ آپ کرنا بیٹے، یہ کو بند کر دے بیٹا، یہ کو بند کر کو کرنا ہے، آپ غور کر کے فیصلہ کیجئے گا۔ یہ مانیٹر کی آواز بڑھا دے بیٹا، یہ مانیٹر، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ کائنات کا پہلا واقعہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، پہلا واقعہ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں سورہ صاد میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ رب العزت نے سورہ صاد کے اندر کائنات کے اس پہلے واقعے کو جو بیان کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے قابل غور ہے۔ قرآن میں اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تھوڑا وہ پیچھے بیٹھے نا لیڈر لوگ، ان کو بھی سننے تو تم بات ہو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کی تخلیق کو وجود میں لایا، حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم کے جسم اقدس کو اللہ نے تیار کیا، تو اللہ رب العزت نے جسم آدم کے تیار ہوتے ہی
ابلیس کو کہا کہ تو میرے آدم کو سجدہ کر. سبحان اللہ. حضرت آدم کی جب تخلیق کی تو ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر. اور صرف حضرت آدم کو نہیں کہا، فرشتوں کو بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اب ہوا کیا؟ رب کا جیسے ہی حکم ہوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اللہ کا حکم ہوا، تمام فرشتے حضرت آدم کے لیے سجدے میں چلے گئے. کون چلے گئے؟ فرشتے. کون چلے گئے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ بات یاد رکھنے کی، میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اگر آج کی آپ قرآن پاک کی یہ بات سمجھ گئے، اللہ کی قسم آپ زندگی بھر بدعقیدہ نہیں ہو سکتے. سجدے میں فرشتے چلے گئے. اللہ آگے بیان کر رہا ہے، سورہ صاد ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرا. کیوں نہیں کرا؟ اب اللہ خود بیان کرتا ہے، استکبر وکان من الکافرین. اس لیے سجدہ نہیں کرا کیونکہ وہ اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، اس کے اندر غرور آیا، اس کے اندر تکبر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، بولے اے اللہ میں آدم کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. جیسے ہی اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اس کو کافروں میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو کفر میں شمار کر دیا، ناشکروں میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا. پھر اب آگے دیکھیے، اب آخر ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کے سجدہ کرنے کی وجہ نہیں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ جب حکم دے رہا تھا، ارے یہ ابلیس وہ ہے جو حضرت آدم کی تخلیق سے کچھ دن پہلے پیدا نہیں ہوا، بلکہ 6000 سال پہلے سے یہ جنت میں تھا. 6000 سال پہلے سے جنت میں تھا، اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، ذکر و اذکار میں مشغول تھا، ملائکہ کو پڑھانے میں مشغول تھا. اس کی بڑی شان تھی، اس کی بڑی عزت تھی، اس کی بڑی تعریف تھی، اس کے بڑے رتبے تھے، اس کی بڑی شان تھی، اس کی بڑی عظمت تھی. مگر اب اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کو سجدہ کر، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. جیسے ہی انکار کیا، کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جب اس کو حکم دیا کہ سجدہ کر تو اکڑ گیا اور کافروں میں سے کر دیا گیا. پھر اس کے بعد پوچھا گیا کیوں تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، کیوں تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، رب کریم نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آگ کا پیدا ہونے والا، اس مٹی سے پیدا ہونے والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، اور اس مٹی والے پر، اس آگ والے کو فضیلت ہے. میں عظمت والا ہوں، میں رتبے والا ہوں، میں شان والا ہوں، میں درجے والا ہوں، اور اے اللہ میں فضیلت والا، میں اس کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. اکڑ گیا، اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا، اپنے آپ کو غرور پیدا کر لیا، تکبر کرا، میں رفعت والا ہوں، میں شان والا ہوں، میں مرتبے والا ہوں، میں رتبے والا ہوں. اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ تو پہلے اکڑ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی غرور کی حد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، میرے بندے سے بہتر سمجھتا ہے، جبکہ بندہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. تو رب ذوالجلال نے دیکھا کہ یہ بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، یہ میرے محبوب کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا، محبوب کی عزت نہیں کرنا چاہتا، میرے محبوب سے محبت نہیں کرتا. تو رب نے کیا کیا؟ اسی وقت رب ذوالجلال نے اعلان کیا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى
بس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْكَ تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن تک، اور تجھ پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ایمانداری سے جواب دیجئے گا، شیطان کیا زنا کرا تھا؟ ذرا بولیے۔ چوری کرا تھا؟ شراب پیا تھا؟ سٹے بازی کرا تھا؟ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ لیا تھا؟ کسی کی بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرا تھا؟ کسی کی ماں بہن کے ساتھ غلط حرکت کرا تھا؟ کسی کا مکان جو ہے کرائے پہ لے کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا؟ نہیں۔ پھر اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک لعنتی کیوں کر دیا؟ کیوں مردود کر دیا؟ کیوں اپنے دربار سے نکال دیا؟ وہ جنت جس میں وہ 6000 سال سے رہ رہا تھا، اللہ نے اس جنت سے اس کو نکال دیا، اس کو مردود کر دیا۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو کسی مولوی صاحب سے نہیں، قرآن پاک سے سنا رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت یہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہا ہے، ابھی کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے ہیں سوائے حضرت آدم کے، اب کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی کوئی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی بھائی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی رشتہ دار پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ کائنات کے فرد واحد ہے، یہ پہلے انسان ہے جن کی تخلیق اوپر ہوئی ہے، اور وہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم ان کو سجدہ کرو، اور یہ وہاں سجدے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس کو مردود کر دیا۔ اب ذرا غور کرو، اس کے اوپر لعنت بھی بھیجا، تو لعنت 4 دن یا 4 مہینے یا 40 دن کی نہیں ہے، اللہ نے اس پر قیامت کے دن تک لعنت کیا، قیامت کے دن تک کے لیے مردود کر دیا۔ اللہ نے اس کو دین سے بے دخل کر دیا، جنت سے نکال دیا، رحمت سے محروم کر دیا، فضل کے دروازے بند کر دیا، عطا کے دروازے بند کر دیا، کرم کے دروازے بند کر دیا۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ اس پر اتنا غضب کیوں ہے؟ تو رب نے جواب دیا جو میرے محبوبوں کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ کے محبوب کی بے ادبی نے اسے غارت کر دیا، اللہ کے محبوب کی بے ادبی نے، اس کی ہزاروں سال کی عبادت غارت ہو گئی، اللہ کے محبوب کی بے ادبی نے اس کی پوری زندگی کا سرمایہ تباہ و تاراج کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کو اس لیے بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان آیات کو پڑھ کے سمجھ جائے تو پوری زندگی حج بھی کرا، پوری زندگی نمازیں پڑھا، پوری زندگی روزے رکھا، پوری زندگی زکوٰۃ دیا، پوری زندگی صدقہ خیرات کرا، پوری زندگی غریب بچوں کی شادی کرا، پوری زندگی کھٹکے مارتے رہا، پوری زندگی گھٹنوں کے نیچے تک داڑھی چھوڑ کے رہا، پوری زندگی اللہ 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 کرتے رہا، مگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ اگر غداری کرا، بے ادبی کرا، گستاخی کرا تو سن لے، جب وہ جنت میں رہ کے نیکی کرتا تھا اس کی نیکی کو اللہ نے رد کر دیا، تو تو اندرا گاندھی پورم میں کر کے رہ کے نیکی کر کے تو اب بے ادبیاں کر کے اپنی نیکی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے دوستو نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو بچانا کمال ہے۔ ذرا دور سے، نیکی کرنا کمال نہیں، کی ہوئی نیکی بچانا کمال ہے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں، روزوں کو بچانا کمال ہے۔ نماز پڑھنا کمال ہے، تو اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ نماز کو، روزوں کو بچا لیا جائے، تلاوت قرآن کو بچا لیا جائے۔ میرے پیارو، آج لوگ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن نیکیاں بچانے کی فکر میں نہیں ہے، نیک اعمال بچانے کی فکر میں نہیں ہے۔ اور سنو کان کھول کر، صرف ولیوں کی بے ادبی سے ہی نیکیاں غارت نہیں ہوتے،
صرف ولیوں کی بے ادبی سے ہی نیکیاں غارت نہیں ہوتے، بلکہ ماں باپ کی بے ادبی سے بھی نیکیاں غارت ہو جاتے ہیں۔ کس کی؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ماں باپ کی بھی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رشتے توڑ لیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ضلالت و شرارت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو سن لے ان تحبط اعمالکم، اللہ ان کی بھی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماں باپ کی بے ادبی سے نیکیاں ختم ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی بے ادبی تو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں کیا رہا، ذرہ بیچارہ نماز پڑھتے ہی پورے محلے میں ایسا اکڑ کے پھر رہا۔ ارے مجھے کئی کو ایسا کر رہا، بابا کیا ہوا تیرے؟ نمازی ہوں میں۔ ابے ہولے، نماز پڑھ کے اکڑتے نہیں رہے، نماز پڑھ کے جھکتے نہیں۔ دیکھو، جس پیڑ پہ جب تک پھل نہیں رہتا انہیں اکڑ کے رہتا، جیسے ہی پھل لگا انہیں جھکنا شروع ہوتا۔ تو نماز کیا ہے؟ ایک نیکی کا پھل ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک پھل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پھل ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پھل ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پھل ہے۔ انسان میں اگر تقویٰ آ رہا، پرہیزگاری آ رہی، عبادت آ رہی، تو انسان جھکنا، انسان عاجز بننا، منکسر بننا، اللہ کی طرف مائل ہونا، اور غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ شیطان عبادت کرا تو تکبر آ گیا، عبادت کرا تو غرور آ گیا، نیکی کرا تو اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اور اسی گھمنڈ نے اس کو تباہ و تاراج، ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے مسلمانوں، رب نے بتلا دیا لوگوں، وہ جنت میں رہ کے نیکی کر کے گھمنڈ و تکبر کی وجہ سے تباہ و تاراج ہو گیا۔ اگر تم دنیا میں رہ کر نیکی کرنے کے بعد اگر تم بھی گھمنڈ کرو گے، تکبر کرو گے، اکڑو گے، اگر غرور کرو گے، کیسا غرور؟ تم یہ کہو گے میں نمازی ہوں، رسول اللہ بھی نمازی تھے، میں روزے دار ہوں، غوث اعظم بھی روزے دار تھے، میں حاجی ہوں، غریب نواز بھی حاجی تھے، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور بندے میں آ جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو کے جہنم کا کتا بنا دیا جاتا ہے۔ نمازوں کے بعد بھی وہ جہنمی، روزے کے بعد بھی وہ جہنمی، زکوٰۃ کے بعد بھی وہ جہنمی، عبادات کے بعد بھی وہ جہنمی، تقوی کے بعد بھی وہ جہنمی ہے۔ کیوں وہ جہنمی ہے؟ کیونکہ دوستو اس میں غرور آ گیا، اس میں بے ادبی آ گئی، اس میں گستاخی آ گئی۔ جب بے ادبیاں اور گستاخیاں آ جاتی ہیں، انسان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ہم ہندوستان میں 1000 سال حکومت کرے میاں بھیاں، کچھ بھی نہیں معلوم تو ہم لوگوں کو کیا معلوم؟ گٹکا معلوم، سگریٹ معلوم، پاکٹ معلوم، عیدگاہ معلوم۔ سال میں کو عید کی نماز پڑھنا، باقی کے پورے 11 مہینے لوٹتے رہنا دال کے۔ ہاں، ہمارا حال ایسی ہوگا، اسی لیے اللہ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ جب سے ہم شراب پینا شروع کر دیے، جب سے ہم زنا کو عام کر کے بیٹھے ہیں، جب سے ہم چوریوں میں ملوث ہو گئے، جب سے ہمارے ناپ تول میں چوری، ہمارے میٹروں میں چوری، ہماری جو ہے گفتگو کے لین دین کے معاملات میں چوری، ہمارے بیچنے خریدنے میں چوری جب سے آ گئی، اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ لوگ میرے کو بولے مولانا آپ ذرا EVM کے خلاف تقریر کرو۔ میں بولا بے حول ہے، EVM کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، تیری مکاری کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے اندر پیدا ہونے والی شرارت کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے اندر آنے والے فتنوں کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، رشتہ دار رشتہ دار کا نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، بیوی گھر میں رکھ کے شوہر بیوی کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ
دغابازی کر رہی ہے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اولاد اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے. اب بتاؤ جب یہ رشتوں میں ہی یہ قدر قیمت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کامیابی اور کامرانی کیسے عطا کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اے چائے والے چلے جا باہر. انسانیت ختم، تعلیمات ختم، تہذیب ختم، تمدن ختم، انسانیت ختم ہو گئی. اس لیے آج ہمارا حال کتے بلیوں سے بدتر ہوگا، کتے بلیوں سے، کتے بلیوں سے بدتر ہوگا ہمارا حال. مسلمانوں سمجھو، میں آپ کو عرض کر رہا تھا ہم 1000 سال تک اس ملک پر حکومت کریں، 1000 سال تک. آپ پوری 1000 سال کی تاریخ نکال کر شہاب الدین غوری سے لے کر میر عثمان علی خان تک کی پوری تاریخ نکال لو. آپ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کو. ایک بھی بادشاہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو اولیاء اللہ کا گستاخ گزرا ہو پوری 1000 سال کی تاریخ میں. سرکار خواجہ معین الدین چشتی سے پہلے سے لے کر آج تک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آپ. ہندوستان کی دھرتی پر جتنے بادشاہ آئے سب کے سب اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، بزرگوں کی بارگاہوں میں نظریں پیش کرنے والے. یہ جو بڑی بڑی گنبدیں بنی ہوئی، سرکار یوسف شریف بابا کی گنبد دیکھ لو، حسین شاہ ولی سرکار کی گنبد دیکھو، سرکار حضرت بندہ نواز کی گنبد دیکھو، حضرت شاہ راجو خطال کی گنبد دیکھو. یہ جتنے گنبدیں کون بنائے؟ ہم لوگ بنائے. کب کی بنی ہوئی بھائی یہ گنبدیں؟ 600 سال پہلے. کون بنائے؟ اس وقت کے بادشاہ بنائے. کیسی گنبدیں بنائے؟ ارے ان کے مقبروں کو انہوں نے اتنی بڑی گنبدیں نہیں بنائی، ان کے باپ داداؤں کی خبروں کو انہوں نے اتنا عالی شان نہیں بنایا. انہوں نے حضرت شاہ راجو خطال کی مزار پر جتنا بہترین گنبد بنا دیا. انہوں نے حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں جتنے بہترین گنبد بنائے. کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کیونکہ وہ جانتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں سے ہماری نیا چلنے والی ہے. جب انہوں نے ان کا دامن پکڑا، 1000 سال تک میاں بھائی اس ملک پہ حکومت کرتے رہے. 1000 سال تک، 1000 سال تک. لیکن جب ہمارے دلوں میں بے ادبی آ گئی، گستاخی آ گئی، شرارتیں آ گئی، بدخصلتیں ہو گئے، اور یہ اللہ کے تعلق سے سوچنے لگے رہائی کی نہیں کی، کرنا کی نہیں کرنا کی، آنا کی نہیں آنا کی، جانا کی نہیں جانا کی، پیرا پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی، ہاتھ لگانا کی نہیں لگانا کی، پیشانی رکھنا کی نہیں رکھنا کی، چھوڑنا کی نہیں چھوڑنا کی. یہ جو جھگڑوں میں پڑ گئے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وہ سلطنتیں چھین لی، وہ عزتیں چھین لی، وہ مقام چھین لیے، وہ مرتبے چھین لیے، وہ شان چھین لیے. اور کیا ہوا؟ صرف 70 سال گزرے، آج مسلمان غلام بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف بے ادبیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے. آج مسلمانوں کے جتنے بڑے رہنما ہیں، پورے ہندوستان کی سطح پر دیکھ لو، جتنے بڑے رہنما ہیں وہ پورے کے پورے گستاخی اولیاء ہیں، پورے کے پورے نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے، نبی کی تعظیم کا انکار کرنے والے، نبی کی بارگاہ میں سلام و فاتحہ کو شرک، بدعت، حرام، ناجائز سمجھنے والے. جب ایسے نالائق، گستاخ، بے ادب مسلمانوں کے رہنما ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا. مسلمانوں پر سے اپنے فضل کے دروازے اٹھ گئے، مسلمانوں پر سے اپنے کرم کے دروازے اٹھ گئے. میرے پیاروں، اللہ کا واسطہ مسائل کو سمجھو. اللہ رب العزت کو گناہگار قبول ہے مگر بے ادب قبول نہیں ہے، گستاخ قبول نہیں ہے، گستاخ قبول نہیں ہے، بے ادب قبول نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، ہم نے بے ادبوں کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو ہے حالات ان کے سپرد کر دیا، بے ادبوں کے سپرد. گستاخوں کو ہم نے اپنا
مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بنایا، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے مسلمان پریشان حال ہیں۔ کوئی ہماری رہبری قابل قبول نہیں ہے، کوئی کسی داڑھی والے کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، کسی شملے والے کی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے مولانا نام کے ہیں، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے جامعات سے ان کا تعلق ہے، بڑی بڑی تنظیموں کے یہ سپیریئر ہیں، مگر آج ان کی ایک بات نہیں چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں ان کا ایک مسئلہ نہیں چلا، بابری مسجد کے مسئلے میں ان کی ایک بات نہیں چلی، وقف بورڈ کے مسئلے میں ان کی ایک بات نہیں چلی۔ میرے پیاروں، ہوا کیا؟ کیوں مدد نہیں آ رہی ہے اللہ کی؟ یاد رکھ لو، گستاخوں بے ادبوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی قسم نہیں آتی۔ وہ 313 تھے، اللہ کی مدد آئی، کیوں آئی؟ وہ 313 نہ صرف نمازی تھے، نہ صرف متقی تھے، نہ صرف پرہیزگار تھے، نہ صرف عبادت گزار تھے، ارے یہ سب بعد میں تھا، وہ مصطفیٰ کے عاشق اور غلام پہلے تھے۔ اس لیے اللہ نے ہزاروں پر 313 کو غالب کر دیا تھا، کیونکہ وہ ادب والے تھے، وہ احترام والے تھے، وہ نبی کی شان میں، نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے والے تھے، اپنی نسلوں کو قربان کرنے والے تھے۔ مگر دوستو سنو، ہم 72 تھے کربلا میں، مگر اللہ کی قسم 22,000 کے لشکر پہ غالب تھے۔ 22,000 کا لشکر ہار گیا، میرا حسین جیت گیا۔ اللہ نے کربلا میں امام حسین کو، کربلا والوں کو کیوں فتح، کیوں کامیابی، کیوں نصرت، کیوں آبادی نصیب فرمائی؟ قسم خدا کی سن لو، اس لیے کہ وہ ادب والے تھے، وہ احترام والے تھے، وہ تعظیم والے تھے، وہ بزرگوں سے پیار کرنے والے تھے، وہ دوسروں کی بڑوں کی قدر کرنے والے تھے، ان کے اندر کوئی بے ادب و گستاخ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کو کامیابی عطا کر دیا۔ حالانکہ جو 22,000 کا لشکر تھا، یہ بھی سن لو کان کھول کر، وہ جو 22,000 کا لشکر تھا، وہ حضرات اہل خاندان نبوت کے مقدس ہستیوں کے قاتل تو ہوئے، مگر کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، سربلند نہیں ہوئے، ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی، ان کو سربلندی نصیب نہیں ہوئی، عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ ذلیل ہوئے، پوری دنیا میں لعنتی ہوئے، جہنمی ہوئے، جہنم کے کتے بنا دیے گئے۔ جبکہ وہ 22,000 کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، سب کچھ تھا، پھر بھی وہ دوزخ کے کتے بنا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے ادب تھے، وہ گستاخ تھے، اس لیے اللہ نے ان 22,000 کو پلنے نہیں دیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، ان کے پیغام کو ختم کر دیا، ان کے مشن کو ختم کر دیا، ان کی تحریک کو ختم کر دیا، ان کے حالات کو ختم کر دیا، ان کی نسلوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا، کیونکہ وہ گستاخ اور بے ادب تھے۔ یہ 72 تھے مگر ادب والے تھے۔ آج ان 72 نفوس قدسیہ کا صدقہ ہے، پوری کائنات کے اندر اذان زندہ نظر آ رہی ہے، نماز نظر آ رہی ہے، تلاوت نظر آ رہی ہے، سنت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، قانون شریعت نظر آ رہا ہے، خدا کا پیغام نظر آ رہا ہے، اللہ کی مدد نظر آ رہی ہے۔ خدا را مسلمانوں یاد رکھو، ادب والے بنو، کچھ بھی بنو دنیا میں، آپ عالم دین بنو، آپ کی مرضی۔ میری بات ایک بات سنو بھائی، اللہ کی قسم یہ بات دوبارہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کان کھول کے سنو۔ آپ عالم دین بنو، آپ انجینئر بنو، آپ کی مرضی، آپ ڈاکٹر بنو، آپ کی مرضی، آپ سیاسی لیڈر پولیٹیشین بنو، آپ کی مرضی، آپ کسی محلے کے ذمہ دار بنو، آپ کی مرضی، آپ کروڑ پتی بنو، آپ کی مرضی، آپ غریب بنو، آپ کی مرضی، آپ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ مت پڑھاؤ، آپ کی مرضی، مگر سنو، زندگی میں کچھ بنو یا نہ بنو، مگر اللہ کے واسطے ادب والے ضرور بنو۔
اولیاء اللہ کا، بزرگوں کا، صالحین کا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا اور صحابہ کا، اہل بیت کا ادب کرنے والے بنا۔ سبحان اللہ۔ جو بے ادب ہوگا وہ ہلاک و تباہ ہو جائے گا۔ بے ادب کے لیے اللہ کے پاس کوئی مدد نہیں ہے، کان کھول کے سن لو۔ اولیاء اللہ کے بے ادب کے لیے اللہ کے پاس مدد نہیں ہے، صحابہ کے بے ادب کے لیے اللہ کے پاس کوئی فضل رحمت نہیں ہے، اہل بیت کے گستاخوں کے پاس، اہل بیت کے غداروں کے لیے، اہل بیت کے گستاخوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ اسے ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو بات پوری میری سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ذرہ پیسے آتے ہی پٹھا بزرگوں کے خلاف بولنا شروع کر رہا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ ابے تو کون ہے رے دیڑ ہوشیار؟ تیرے کو اللہ دولت دیا یا تیرے کو اللہ پوزیشن دیا، عہدے پہ بٹھا دیا، یا اللہ تعالیٰ تیرے کو جو ہے کچھ منصب دے دیا، تو تیرا کام کیا ہے؟ عاجز بننا، منکسر بننا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نعمت دیا، منصب دیا، عہدہ دیا، وہ شرک ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ پٹھے تمہارے کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، تمہارے کو شرک کیسے معلوم ہو گیا؟ ایسے ایسے لوگ شرک و بدعت پہ بات کر رہے میرے بھائی، جس کو خود کے نام کا معنی نہیں معلوم ہے، اب انہیں بحث کر رہا شرک پہ بدعت پہ، بڑے بڑے باتاں بیٹھ کے معتبری کے وہ باتاں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہا۔ بات اگر غلط ہو گئی کہ اللہ غضب میں آ گیا، اللہ ناراض ہو گیا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی، میری زندگی ہلاک ہو جائے گی، میں غارت ہو جاؤں گا، سوچ رہا ہے یہ پٹھا بیٹھے بیٹھے ارے موئے جی بول کے بزرگوں کی گستاخی کر رہا، غوث اعظم کی گستاخی کر رہا، غریب نواز کی گستاخی کر رہا، بندہ نواز کی گستاخی کر رہا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں بالکل غلط غلط باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اب سنو میری بات دوستو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، یزید جنتی ہے جہنمی ہے؟ پکا؟ پھر یہ پیچھے والے نہیں بول رہے نا، ٹینشن میں ہے کیا؟ بولو نا جی، تم لوگ کا خیال ہی گھومی ہے صاحب۔ دیکھو یزید صحابی کا بیٹا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں سنو، یزید صحابی کا بیٹا ہے، یزید کے دادا صحابی، یزید صحابی کا پوترا ہے، یزید ام المومنین کا بھتیجا ہے، رسول اللہ کی زوجہ کا بھتیجا ہے یزید، حضرت معاویہ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ ہے، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے یزید، صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو کر بھی یزید جنتی نہیں ہو سکا۔ صحابی کا بیٹا ہو کے جنتی نہیں ہو سکا، کیوں؟ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے۔ ایسا بولے تو پھر ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں بھائی، بے نمازیاں کتنے، شرابیاں کتنے، جواڑیاں کتنے، خطرناک لوگ کتنے، کسی کو بھی آپ نہیں بول سکتے تو نماز نہیں پڑھا تو جہنمی ہے، نہیں بول سکتے آپ۔ یہ ڈکلیریشن خدا کی قسم کوئی مولانا کوئی مفتی کسی بے نمازی کو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو حکم کیا ہے؟ اس کو نماز کی دعوت دو بول کے حکم ہے۔ کوئی شراب پی رہا تو اس کو پکڑ کے شراب چھڑانے کا حکم ہے۔ کوئی زنا کر رہا تو زنا سے بچانے کا حکم ہے۔ کسی کو بھی آپ جہنمی دنیا میں نہیں بول سکتے، مگر یزید ایسا جہنمی ہے 1400 سال سے اسے جہنمی کہا گیا، گمراہ کہا گیا، اسے کافر کہا گیا، اسے بددین بدمذہب کہا گیا۔ کیوں؟ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے یہ نہیں بولا گیا، روزوں کی وجہ سے نہیں بولا گیا، شراب پینے کی وجہ سے نہیں بولا گیا، برہنہ عورتوں کے ساتھ ننگے ناچنے کی وجہ سے نہیں بولا گیا۔ یزید کو جہنمی کعبے کے غلاف کو آگ لگانے کی وجہ سے نہیں بولا گیا، یزید کو جہنمی مسجد نبوی میں اونٹوں کو باندھنے کی وجہ سے نہیں بولا گیا۔ سن لو مسلمانوں،
یزید کو جہنمی اس کی بے ادبیوں کی وجہ سے بولا گیا، کیونکہ وہ خاندان نبوت کا گستاخ اور بے ادب تھا، اہل بیت کا غدار تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کا باغی تھا، اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی اتنی کرا کہ ان کو کوفہ میں بلا کے میدان کربلا میں قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ اس گستاخیوں، اس بے ادبیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کا کتا بولا گیا۔ میں آپ سے ایک لمحے کے لیے آپ کی غور اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی فکر و فکر کا توجہ کا طالب ہوں کہ بھائی، جب گستاخی اور بے ادبیوں کی وجہ سے صحابی کا بیٹا جنتی نہیں ہو سکا، گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے صحابی کا پوترا جنتی نہیں ہو سکا، گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے ام المومنین کا بھتیجا جنتی نہیں ہو سکا، تو پھر 14ویں صدی کا ملا مسجد میں ٹھہر کے اگر اولیاء اللہ کی گستاخی کریں گا، صحابہ کی گستاخی کریں گا، اہل بیت کی گستاخی کریں گا، بزرگوں کے ساتھ بد کلامی بیہودے قسم کے باتیں کریں گا، تو سنو مسلمانوں، یہ زکات صدقات خیرات پہ فطروں پہ پلنے والا مولوی یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ کیسے جنتی ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ خدا را مسلمانوں، اللہ کا واسطہ بے ادبیوں سے بچو، گستاخیوں سے بچو۔ آج لائٹ لے کے زبان ایسا تارخ کو لگا رہے، پڑھ بندہ لگا رہے، بولے گی کیا نہیں، ہائے گتے میاں، تھے گتے میاں، کیا گتے میاں، کیا نہیں کی میاں، کئی کو جا رہا میاں، کئی کو کر رہا میاں، کون بولے میاں، کہاں ہے میاں، قرآن میں کیا میاں، حدیث میں کیا، چچورے بنے کے باتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قسم کی گستاخیاں، یہ بے ادبیاں ایمان کو غارت کر دے گی، ایمان کو۔ آپ کیا بننا ہے بنو میرے بھائی، چیف منسٹر بنو آپ، اللہ آپ کو اگر صلاحیت دیا پرائم منسٹر بنو آپ، مگر بے ادب مت بنو، بے ادب مت بنو، گستاخ مت بنو۔ گستاخ کے لیے صرف اللہ کا عذاب ہے، اتنی بات سن لو بس۔ گستاخ، ارے کون ہے جی یزید؟ ہم لوگ تو خالی چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم لوگ مہینے کو 20,000 25,000 40,000 50,000 کمانے والے لوگ ہیں۔ ہم لیڈر بھی بنے تو حد سے زیادہ کیا بنتے جی، کونسلر بن سکتے ہم لوگ، وہ بھی ہماری قوم ہمارے کو ووٹ ڈالتی چھ نہیں، ہم لوگ 200 دیو نے 500 دیا تو ہماری قوم اس کچھ ووٹ ڈالتی ہے۔ ہم لوگ کونسلر بھی نہیں بن سکتے میرے بھائی، ہمارا ختم ہوگا۔ مسلمانوں میں اتحاد ختم، مسلمانوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، تہذیب ختم ہو گئی، ایک جہتی ختم ہو گئی، بھائی چارگی ختم ہو گئی۔ ہم لوگ کونسلر نہیں بن سکتے، کونسلر، ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہے، ایم پی بننا تو خواب بن گیا، خواب نہیں بن سکتے میرے بھائی۔ اب یہ ٹاپک پہ جاؤں گا تو مسئلے اور خراب ہو جائیں گے، تھوڑی کڑوی باتیں ہیں، مگر مسئلے کو سمجھو میرے بھائی۔ ہم کیا ہے 25,000 40,000 50,000 خوب محنت کرے تو 1,00,000 ختم، میاں وہی گیڑلی اس کی کرنا چاہ رہا انہیں، پوری دنیا کو انہیں کنٹرول کرنا چاہ رہا، اور ہم لوگ الحمدللہ آج چائے کے پیسے، سگریٹ کے، گٹکے کے پیسے، اللہ طرف سے الحمدللہ ترقی کرے گی میرے بھائی۔ ہم لوگ تو بالکل چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم گستاخی کر کے ہم کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں؟ ارے کون تھا یزید؟ 3 سال تک پورے عرب پہ حکومت کیا تھا یزید، 3 سال تک پورے عرب پہ، مکہ پہ، مدینہ پہ، کوفہ پہ، عراق پہ، شام پہ، یمن پہ 3 سال تک حکومت کرا۔ اس کے باوجود بھی وہ گستاخیاں کر کے جنتی نہیں ہو سکا، جنتی نہیں ہو سکا۔ 3 سال پورے عرب پہ حکومت کر کے جنتی نہیں ہو سکا، جنتی نہیں ہو سکا پورے عرب پہ حکومت کر کے۔ دین سمجھے میں نالائق لوگ، یاد رکھ لو، ابلیس کو ابلیس اللہ کی قسم فقط اس لیے بنایا گیا
اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو، ابلیس کو ابلیس فقط اس لیے بنایا گیا کیونکہ اس نے گستاخی کرنا شروع کر دیا. وہ اللہ کے ایک محبوب کا باغی ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، جہنم کا کتا بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت بھیج دی. تو سنو مسلمانوں، وہ اللہ کے ایک محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ اس کو جنت سے نکال دیا. اور اگر یہاں ہم رہ گئے، اللہ کے کروڑوں محبوب ہمارے پاس ہیں، کروڑوں محبوب. ہر علاقے میں اللہ کا ولی ہے، ہر علاقے میں اللہ کا ولی ہے، ہر شہر میں اللہ کا ولی ہے، ہر قریے میں اللہ کا ولی ہے، ہر ضلع میں اللہ کا ولی ہے، ہر ریاست میں اللہ کا ولی ہے، ہر ایریا میں اللہ کا ولی ہے. اگر ہم ان اولیاء اللہ کی گستاخی کریں گے، وہ ایک محبوب کی بے ادبی کر کے جنت میں نہیں رہ سکا، ہم کروڑوں محبوبوں کی بے ادبی کر کے ہم جنت میں کیسے جائیں؟ بے وفائی مت کرو، رسول اللہ کی شان میں کبھی کمی کرنے کی کوشش مت کرو. ایک عاشق کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے، ہمارے محترم رحیم صاحب بہت درگاہوں کو جاتے ہیں، عاشق ہیں اولیاء اللہ کے. ان کو لے کے آپ کیا کرو، اورنگ آباد کو جاؤ، ایک بس بک کرائیں رحیم بھائی کی نگرانی میں، اورنگ آباد کو جائیں گے. اورنگ آباد خلد آباد میں بڑے 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 اولیاء اللہ آرام فرما رہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما رہے. وہاں چل کے کیا کریں گے، پورے ولیوں کے بیچ میں ایک بادشاہ کی زیارت کریں گے. اس بادشاہ کا نام ہے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ. اورنگزیب کا انتقال ہوا احمد نگر میں. کہاں ہوا؟ میں اس لیے بول رہا ہوں، ہمارے لوگوں کو خالی 25,000 ملے تو انہیں سمجھ رہا نہیں تھی، سنبھل رہا نہیں ہے. 25,000 روپے کمایا تو سنبھل رہا نہیں، ایسا کر جا رہا پڑ 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 مار لے رہا، سنبھل رہا نہیں. ذرا اللہ پوزیشن دیا انہیں، جو ہے اپنے آپ کو سورما سمجھ رہا، 30 مار خان سمجھ رہا ہے اپنے آپ. اورنگزیب کیسے بادشاہ تھے، ان کی تاریخ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا. یہ جو تاج محل ہے ان کے باپ دادا کا ہے. یہ پورا دکن کا علاقہ، یہ پورا ہندوستان پہ ان کی راج تھی، ان کی حکومت تھی. ان کا انتقال ہوا مہاراشٹرا احمد نگر میں، احمد نگر میں انتقال ہوا ان کا. اور انہوں وصیت کرے تھے میرا انتقال دنیا میں کہیں پہ بھی ہو جائے مگر میری تدفین اللہ کے ولی حضرت زین الدین صاحب قبلہ 22ویں خواجہ کے قدموں میں ہی کرنا. اس کے علاوہ میری تدفین کہیں نہیں کرنا. حضرت زین الدین صاحب قبلہ یہ وہ 22ویں خواجہ ہے جن کے پاس وہ رسول اللہ کا وہ جبہ رکھا ہوا ہے جو حضور نے معراج کی رات میں اپنے جسم اقدس پہ پہنا. ان خواجہ کے قدموں میں لیٹے ہوئے آج پوری دنیا سے لوگ اس جبہ مبارک کی زیارت کے لیے 12 ربیع الاول کو خلد آباد شریف پہنچتے ہیں. 1-2 لاکھ نہیں، کم سے کم 10 لاکھ لوگ، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ، کم و بیش 10 لاکھ لوگ ہر 12 ربیع الاول کو اس جبہ مبارکہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور وہاں پر حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بغیر گنبد کے، بغیر عمارت کے، بغیر مینار کے اللہ کے ولی کے قدموں میں ایسا لیٹے ہوئے ہیں جیسے آقا کے قدموں میں خادم لیٹا ہوا ہوتا ہے. کے پاس گنبد نہیں ہے حضرت اورنگزیب کے پاس. بولے کہ نہیں، میری مزار پہ گنبد نہیں بنانا، نہیں بنانا. وصیت تھی آپ کی، کیونکہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لیٹوں گا اور میری کوئی عزت ان کے سامنے نہیں ہونا، جو کچھ بھی عزت ہوگی اللہ کے ولی کی ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، وہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے علاقوں پہ ہزاروں میل پہ حکومت کر کے وہ عاجز و منکسر بن کے ولیوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں.
اور ہم لوگ کہیں میں بھی کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، وہ اکڑنا، وہ غرور، وہ تکبر سنبھلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھے تو نہیں، پڑھے تو الگ مصیبت، پڑھے تو الگ مصیبت، نہیں پڑھے تو اس کو پکڑ پکڑ کے لانا، پڑھا تو برا۔ غوث اعظم کو میں مانتا ہی نہیں، غریب نواز کو مانتا ہی نہیں، بندہ نواز کو پوچھتا ہی، یہ کیا مصیبت ہے رے بڑے بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، بڑوں سے سیکھو بزرگوں کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ گولکنڈہ قلعہ ہے، گولکنڈہ قلعہ فیملی کا ہیڈ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ گولکنڈہ قلعہ یہاں ہے، یہ 7 گنبد میں ان کی مزار نہیں ہے، کہاں ہے معلوم؟ اورنگ آباد، خلد آباد میں حضرت بندہ نواز کے والد کے خدموں میں مزار بنی ہوئی ہے اس کی۔ بندہ نواز کے والد، اللہ کے ولی، اس ولی اللہ کے خدموں میں تانا شاہ کی مزار بنی ہوئی ہے۔ رہتے حکومت یہاں کرے، بولے ہم کو دفن وہاں کرنا، کیوں کرنا؟ ہم یہاں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ولیوں کے خدموں میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہو کے جا کے اللہ کے ولیوں کے خدموں میں لیٹے ہوئے، اور ہمارے حالات دیکھو میرے بھائی، پیٹ پورا اوپر سے نیچے تک پھاڑ دیا تو الف اندر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، علم کی ایک بات نہیں معلوم، میاں وضو کے کتنے فرائض نقشبندی صاحب کو فون کرتا ہوں، بولتا ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا حق بیٹے کا ہے، مولانا کا نہیں ہے، مفتی صاحب کا بھی نہیں ہے، پیر صاحب کا بھی نہیں ہے۔ ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا حقدار اس میت کا بیٹا ہے، بیٹا۔ مگر ہمارے حیدرآباد سکندرآباد میں ایسا ہوتا ہی نہیں، غفلت سے بھی نہیں ہوتا ایسا۔ کئی کو نہیں ہوتا بول، کیونکہ بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانے آتی چکی، اس لیے نے مسجد کے امام صاحب، امام صاحب بسم اللہ، ہاں چلو بسم اللہ۔ یہ ہے قصہ، باپ کے جنازے کا پہلا حق پڑھانے کا بیٹے کا ہے۔ شریعت ہے یہ، اسلام ہے، یہ قانون ہے خدا کا، رسول اللہ کی دی ہوئی کی تعلیم ہے۔ مگر ہمارے پاس مسلمانوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے میرے بھائی، اور ویسے مسلمان اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی، اتنے بڑے بڑے آقاؤں کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ چھوڑ دو، اور اوپر چلتے، بادشاہ اکبر۔ بادشاہ اکبر کیا تھا بھائی میرے بھائی؟ 10 لاکھ کی فوج تھی اکبر کا، نہیں 10 لاکھ کی فوج، 10 لاکھ فوج تھی، فوج۔ اجی اماں، او آنٹی، فوج تھی اکبر کے پاس، 10 لاکھ کی فوج۔ وہ اکبر، اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے ولی حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سینکڑوں کلومیٹر ننگے پیر چل کے آیا، ننگے پیر۔ بادشاہ تھا مگر اس کو معلوم تھا مجھ پہ بھی اگر فضل کا دروازہ کھلے گا تو اللہ کی قسم اللہ کے ولی کی دعا سے ہی کھلے گا۔ سب تاریخ بھلا کے بیٹھے ہوئے مسلمان، تاریخ بھول گئے پوری، اکڑنا سیکھے بس، غرور۔ وہ ایک حوالہ بول دیا۔ اچھا اور ایک بات سن لو آپ، جمشید بھائی بول رہے ہیں، اس دین کے لیے اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام بخاری کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام محمد، امام ابو یوسف کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام طحاوی کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے حضرت بندہ نواز کے سودراز جیسے عالم دین کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا عالم، مفسر، محدث، مفقی پیدا ہوا۔ ارے اس دین کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے مدینہ پاک سے امام انوار اللہ فاروقی جیسی ذات کو اس دنیا میں یہ دین جاہلوں سے نہیں پھیلا میرے بھائی، یہ دین جاہلوں سے نہیں پھیلا، یہ دین سیاسی لیڈروں سے نہیں پھیلا،
یہ دین کسی شرابیوں، کرکٹروں، ناچنے والوں، ایکسرسائز کرنے والوں، جم جوائن کرنے والوں سے یہ دین نہیں چلا۔ اللہ کی قسم یہ دین مفسرین سے چلا، محدثین سے چلا، محققین سے چلا، اولیاء اللہ سے چلا، علماء سے چلا، صلحاء سے چلا، خطباء سے چلا۔ یہ دین اللہ کے ان پیارے محبوبوں سے چلا۔ سینہ ان کا تھا مگر اس میں ہمیشہ مدینہ رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے دین چلا میرے بھائی۔ یہ کیا آج کل جاہلوں کو ہم اپنا امام بنا کے بیٹھے ہوئے، پورے جاہلہ مل کے اس امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ جاہل آپ ٹی وی پہ، فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ کو ٹی وی کون دیکھ رہے؟ فیس بک۔ ایک انٹی بیان کر رہے ہیں، ارے کیا بولے انٹی، کیا بولے انٹی؟ ارے پہلے غور تو کر، انٹی ہے کون؟ انٹی کچھ بھی جاہل ہے، جاہل بولتے جا رہی، ہم لوگ سنتے جا رہے۔ انہیں ٹائی بیلٹ کوٹ واش نمبر آئے گا۔ اس دور میں ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کا ڈلہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے میرے بھائی، یہی وہ دور ہے، یہی وہ دور ہے۔ آج ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ میں ایک اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، سرکار محدث دکن، جو ہمارے دکن کی شان ہے، جن کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ سرکار ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید پھول باغ میں رہتے تھے، چندرائن گٹا پھول باغ میں۔ حضرت کی دعوت کرے، حضرت اپنے حسینی عالم سے اپنے گھر سے جو ہے ان کے پاس رکشے میں بیٹھ کے تشریف لے گئے۔ تقریباً 70 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، 80 سال پرانی بات۔ حضرت رکشے میں بیٹھ کے تشریف لے گئے دعوت، جا کے جو ہے حضرت قبلہ صبح صبح ناشتے کی دعوت ہے۔ اللہ کے ولی اپنی لو میں لگے ہوئے ہیں، اپنے یار کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک شخص کیا کر رہا، دعوت میں آیا، بازو والا تھا، بد مزاج، بد خصلت، بازو والا، سوال کر رہا حضرت سے۔ حضور کو علم غیب ہے بول کے بولتے ہیں لوگ، ہے کیا حضرت؟ پوچھا تو حضرت قبلہ محدث دکن حدیث سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اس کو دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں، مان رہا اس نے، کس کے باپ کو بھی نہیں مان رہا۔ اب اس کو مٹو بیٹے پپی دو بول کے سکھا دیے، تو انہیں کتے کا ہی چنے، مٹو بیٹے پپی دو، اس کے آگے اس کو دوسرا معلوم ہی نہیں، کچھ بھی مٹو بیٹا ہے پکا ہو۔ اس کے باپ کو نے کچھ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، کچھ کرتا نہیں، کچھ کرنے دیتا نہیں۔ اب حضرت قبلہ جیسی ذات دلائل دینی، محدث دکن جیسی ذات دلائل دینی، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا۔ پھر جو ہے بد خصلت، بد مزاجی کی باتیں کر رہا، تو حضرت قبلہ جلال میں آئے، آگے فرمائے، میاں لوگ فجر کی نماز کو اٹھتے، پانی نہیں رہا تو اپنی بیگم کو گالیاں دیتے، بد کلامی کرتے، تھڑ پھڑ کر کے نکلتے گھر سے۔ ایسی حالت میں جا کے جو ہے غصے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، پھر آگے جو ہے گھر کے اندر تماشا کرتے، پورے گھر کے اندر نئے نئے ناٹکاں کرتے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے میاں دنیا میں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ حضرت بول کے خاموش ہو گئے، سنتے کی چیخ مار کے زمین پہ سے اچھلا بیٹھا۔ بولے دوسرے جو ساتھ میں تھے مریدین، بولے کیا ہوا میاں کہیں کو سا چیخا مار رہا؟ ارے حضرت جو یہ بول رہی ہے صبح میرے ساتھ ہوا تو ہے بول رہا۔ اور کرو، حضرت اس کیا بولے، میاں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تمہارے بارے میں دو چار باتیں بول سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اگر اللہ غیب کی خبر دے دے، غیب کا علم دے دے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میاں کیوں جھگڑا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے؟ نبی کو آمنا صدقنا کر کے ماننا، اسی میں ہمارا ایمان ہے۔ حضور کو یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، یہ کیسا ایک بڑے ہوتا ہے۔ میاں جب ایسے باتیں کرتے ہیں تو ایمان غارت ہو جاتا۔ آنکھوں کی بات آ گئی، آمنا صدقنا، قبول۔
بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، خاموش۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سبھی حضرات سے ایک ادباً التماس کر رہا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں پر آج جمع کیا سرکار غوث اعظم کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ، تو آج ایک اچھا پیغام لے کے جائیے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو کیا کیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، لعنتی کر دیا، قیامت کے دن تک اس کے اوپر لعنت ہے، صرف اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب اس کو نکال دیا، مردود کر دیا، تو اس نے اللہ سے کہا، قال، اس نے رب سے کہا، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، اے پروردگار عالم مجھے اجازت دے، مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں۔ بولا اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اجازت دی۔ اللہ نے کہا قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے کہا جا، تجھ کو اجازت ہے، بہکا دے، قیامت کی صبح تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے، بہکا دے، کتنا بہکانا چاہتا ہے، گمراہ کر، کتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کر لے، کتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ پریشان ہوگا ابلیس، بولے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ ان کو چاہتا ہے، اور میں بہکانے کی بات کر رہا ہوں، تو بہکانے کی اجازت دے رہا ہے؟ اے اللہ، تو ان کو بہکانے کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہاں، میں تجھے بہکانے کی اجازت دے رہا ہوں، جا بہکا دے۔ تو پوچھنے لگا اے اللہ، کس بنیاد پر تو مجھے بہکانے کی اجازت دے رہا ہے؟ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آیا، اگر تو بہکا سکتا ہے تو کیا ہم اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے بچا نہیں سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پوچھا اے اللہ وہ کون ہوں گے جو بچانے والے ہوں گے؟ تو رب نے کہا تو بہکانے کا کام کر، ہم بچانے کے لیے مخلصین کی جماعت کو پیدا کریں گے، مخلصین کی جماعت کو۔ اب یہ جب سنا تو اس نے کیا کہا، سنیے، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين۔ قرآن ہے، قرآن، سورہ صاد 23واں پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے پورے پورے بندوں کو بہکا دوں گا، مگر ہاں میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا جن کو تو نے اخلاص دے کر پیدا کیا ہوگا۔ وہ مخلص بندے کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ کون ہے؟ ذرا بولیے، اور ذرا بولیے، اور ذرا بولیے۔ انبیاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، یہ وہ مخلص بندے ہیں۔ الا عبادک المخلصین، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو پیارے دوستو، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم سب سے کہا کہ میرے بندو، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھو قرآن پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہو کے قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایک لطیف نقطہ قرآن سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سنی بھی پڑھ رہا، وہابی بھی پڑھ رہا، شیعہ بھی پڑھ رہا، اہل حدیث پڑھ رہا، جماعت اسلامی والا پڑھ رہا، قادیانی پڑھ رہا، رافضی پڑھ رہا، ناصبی پڑھ رہا، خارجی پڑھ رہا، پورے 73 فرقے والے پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین. یہاں تک اللہ کی تعریفیں ہیں. اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت کا ذکر ہے. مالک یوم الدین کا ہونے کا ذکر ہے. اب آگے دیکھیے کیا ہے. اب یہاں سے دعائیہ کلمات شروع ہے سورہ فاتحہ میں. دن میں 48 مرتبہ اللہ ہم سے یہ دعا کر رہا ہے. 48 مرتبہ. فجر کی 4 رکعت سے لے کے عشاء کی 17 رکعت تک دن میں 48 مرتبہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے. کیا دعا ہے سنو مسلمانوں. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر. اب اس کے بعد آگے دیکھو سیدھا راستہ کون سا ہے, کون سے راستے پہ چلنا ہے, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. کس کے راستے پر؟ انعام یافتہ, انعام یافتہ بندوں کے راستے پر. اللہ ہم سے دعا کروا رہا ہر نماز میں, ہر نماز میں, ہر نماز میں دعا ہو رہی. اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ تیرے ان محبوبوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا. اب ہر جماعت والا بول سکتا تھا انعام یافتہ بندے ہمارے امیر صاحب ہیں, ہمارے شیخ صاحب ہیں, ہمارے حفظہ اللہ تعالی انعام یافتہ ہیں, بول سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جھگڑے کو بھی ختم کر کے قرآن میں خود ڈکلیئر کر دیا انعام یافتہ بندے کون ہیں. 5واں پارہ اٹھا کر دیکھیے, رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, انعم اللہ علیہم, وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے خود ڈکلیئر کر دیا نبیان, انبیاء کرام ہیں جو اللہ کے نام یافتہ بندے, صدیقین اللہ کے نام یافتہ بندے, شہداء اللہ کے نام یافتہ بندے, والصالحین یہ نام یافتہ بندے ہیں. اور سارے کائنات کے صالحین کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خطب ربانی سرکار غوث الاعظم دستگیر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. نماز میں دعا کرا رہا غوث اعظم کے راستے پہ چلا, اول کے نماز میں دعا کرا رہا انعام یافتہ بندے, غریب نواز ہے میرے مولا ان کے راستے پہ ہم کو چلا. بندہ نواز, گیسو دراز, انعام یافتہ بندے میرے مولا ہم کو ان کے راستے پہ چلا. اللہ ہم سے دعا کروا رہا ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ. ہم نماز میں بول رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, باہر نکل کے بول رہے ہیں درگاہ میں جانا شرک ہے, بدعت ہے. نماز کو بھی دعا کرائی کے گڑے ہولے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو. جاہلوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. دولت کمانا کمال نہیں ہے, دنیا سے مومن بن کے جانا کمال کی بات. دولت تو بہت کمائی جی لوگ, ہم کیا دولت کما سکتے ہیں, ہمارے کو تو دولت کی دم بھی نہیں معلوم ہے. لوگوں کا اتنی دولت ہے. میں کل کوٹا میں تھا, کوٹا میں اللہ والوں کے پیروں میں رہنا, ختموں میں رہنا, ان کی دعائیں لینا, ان کو پکڑ کے خدا تک پہنچنا, نبی کی تعلیمات کو ان سے سیکھنا, بزرگوں کی تعلیمات کو سیکھنا, عاجز بننا, منکسر بننا. اکڑنا نہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے. غرور, تکبر, اکڑ اللہ کو پسند ہے. حدیث شریف میں آیا, رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص زمین پہ ایسا اکڑ کے چل رہا ہے, ایسا اکڑ کے چلا تو زمین جو ہے اللہ سے
کہتی کہتے اے اللہ اس بدبختے کو میرے اندر بھیج دے، میں اس کے پھسلیاں توڑ دوں گی، بولتی کہتے میں اس کو دبا کے مار دوں گی، بولتی کہتے زمین بددعا کرتی. یہ خالی انہیں پیسے ہے، میں پہلوان ہوں بول کے اکڑا تو یہ حالت ہے، ولیوں سے اکڑاں گا تو کیا ہوں گا ذرا سوچو، نبی سے اکڑیں گا تو کیا ہوں گا ذرا سوچو. اب ایک بات سن لو بس، لاسٹ فائنل بات، بہت دیر ہو گئی، پیچھے والے بہت گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں حضرت کا ختم کرنے کی بول کے. لاسٹ فائنل بات، شیطان کیا کرا؟ اللہ سے بولا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا، بہکا دوں گا، ایک بندے کو بھی تیرے در پہ بیٹھنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. میرے بھائی شیطان جو وعدہ کرا اپنے وعدے میں سکسس جا رہا، اتنا سکسس جا رہا. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہو گیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم میں یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج جمعہ کا مقدس دن تھا، مقدس دن، بابرکت دن تھا آج جمعہ کا. میرے پیارے بھائی اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، آج جمعہ کے دن ہم کتنے نمازاں پڑھے؟ اس میں سے تو بعض نالائق ایسے بھی ہوں گے ان کو جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی ہوں گی. شیطان وعدہ کرا، اللہ بہکا تو اتنا بہکا دیا، اتنا بہکا دیا، نہ نماز کا رکھا، نہ روزے کا رہنے دیا، نہ ہم کو خدا کا بننے دیا، نہ رسول کا بننے دیا. ہم کو پورا جواڑی بنا دیا، شرابی بنا دیا، کبابی بنا دیا، ہم کو مرڈر کرنے میں لگا دیا، ریپ کرنے میں لگا دیا، زنا کرنے میں لگا دیا، ہم کو اتنے خطرناک کاموں میں لگا دیا. اللہ اکبر. بھائی بھائی کا مرڈر کر رہا ہے، سالہ بہنوئی کا مرڈر کر رہا ہے، دوست دوست کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، بیوی شوہر کے پیٹ پیچھے نعوذ باللہ اللہ کے قہر و جلال کو دعوت دینے والی حرکتیں کر رہی ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دغا بازی کر کے کسی اور کے ساتھ اپنے نشے و فراز والے دن گزار رہا ہے، عیاشی میں لگا ہوا ہے. ایک کی زمین خرید رہے، دھوکہ دے رہے، غلط پیپرہ بنا کے بیچ دے رہے، کسی کا مکان لے رہے اس کو قبضہ کر لے رہے، دکان لے رہے اس کو قبضہ کر لے رہے، کسی سے قرض لے رہے ہیں، بولے بھائی 10,000 روپے دے، بڑے بھائی بہت مصیبت ہے، رو رو کے 10,000 روپے اس کے جیب میں سے نکال رہے. حقیر رقم، کیا ویلو ہے 10,000 کی؟ بتاؤ آپ کیا ویلو ہے؟ آج 10,000 روپے کی پھٹی کوڑی کی ویلو نہیں ہے، مگر ہم کتنا نیچے گر گئے، ذرا غور کرو. لیتے وقت بولے بھائی 1 مہینے میں واپس کرو، 1 مہینہ جا کے 1 سال ہو گیا، وہ 10,000 روپے واپس نہیں کر رہا، پورے اپنے کامہ کرتے جا رہا، مگر وہ جو قرضہ لیا واپس نہیں کر رہا، حرام کا کھا رہے ہیں. فائنانس کا کاروبار ہمارے بیچ میں عام ہو گیا، عام. سود پہ پیسے دے رہے ہیں، سود پہ پیسے. کئی لوگوں کا تو نام رکھ دیا گیا، انہیں انٹرسٹ، ریٹ آف انٹرسٹ جتنے لیتے اس کے حساب سے 15 پیسے بول کے نام رکھ رہے ہیں. اس کا ایک کا نام چارانے بول کے ہے. میں بولا اس کا نام چارانے کا ہی رکھے؟ نہیں 1,000 روپے دیتا، چارانے کے حساب سے سود لیتا کرتے، روپے کو چارانے لیتا کرتے سود. 1,000 روپے دیا تو 250 روپے سود لیتا. چارانے نام ہے اس کا. کیا ہوں گا میرے بھائی جن کی پہچانی سود بن رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. پورے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے زنا. کون سا گناہ ہے سب سے بڑا؟ بولو زور سے بولو. زنا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ. الذنب بولتے ہیں زنا کو، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی اصل، تمام گناہوں کی ماں کہا گیا الذنب زنا کو. زنا کرنے والے کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والا اللہ کے عذاب کا دنیا میں بھی مستحق، آخرت میں بھی مستحق.
زنا کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے، فضل کے دروازے، کرم کے دروازے، اللہ کی عنایت کے دروازے بند۔ زنا کرنے والے کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والے کے گھر سے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن کی خوشیاں ختم کر دی جاتی، زنا کرنے والے کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی، زنا کرنے والوں کے لیے راتوں کی نیند، دن کا چین چھین لیا جاتا، زنا کرنے والوں کو اچانک مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا، مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا۔ زنا کرنے والوں پر اللہ کا قہر، جلال، عذاب کا نزول ہوتا۔ میرے بھائیوں، اتنا سب سے بدترین درجے کا گناہ زنا ہے۔ اب سنو آگے، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سود کے پیسوں کا ایک نوالا کھایا، ایک نوالا، فائنانس پہ فائنانس، مسلمان کا چھوٹا چھوٹا کاروبار، 10,000 کا 5,000 کا کاروبار فائنانس پہ، 5,000 روپے کی ترکاری لا کے بنڈی پہ جمایا تو وہ 5,000 روپے بھی فائنانس پہ لیا انہیں۔ 10,000 روپے کی ایک دکان کرانہ اسٹور دروازہ کھولنے کے لگا کے بیٹھا، وہ 10,000 روپے بھی فائنانس پہ لا کے بیٹھا ہوا ہے۔ 1,00,000 روپے کا کھانا پکا کے بچی کی شادی کا کھانا کھلا رہا، وہ 1,00,000 روپیہ بھی نہ لایا، فائنانس کے اوپر لا کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا۔ اس کے اندر مولانا لوگوں کو، مسجد کے امام کو، خطیب کو، مؤذن کو بلا کے کھانا کھلا کے بھیجا رہا۔ بولے سود خور کا کھا کے جا کے تو نماز پڑھا، نہ تیری قبول ہوتی نہ محلے میں کسی کی قبول ہونے والی ہے۔ سنو، فائنانس کے تعلق سے، سود کے کھانے کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سود کا ایک نوالا، رسول اللہ فرماتے ہیں اتنا بدترین درجے کا گناہ، اتنا بدترین درجے کا گناہ، سود کا ایک نوالا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے سود کا ایک نوالا کھانا۔ اب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، مولانا کو بلا رہے ہیں، حضرت آپ دعا کرو، پیر صاحب آپ دعا کرو، امام صاحب آپ دعا کرو، خطیب صاحب آپ دعا کرو۔ باپ مر گیا تو خبر پہ لے کے جا کے ٹھہرا کر رہے ہیں، مولانا کو 500 روپے دے رہے، مولانا میرے بابا کے لیے دعا کرو ذرا، پلیز دعا کرو، میرے باپ مر گئے، دعا کرو۔ مولانا دعا کرے، اللہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ یہ جمشید مر گیا، میرے مولا جمشید کی مغفرت کر دے، ان کے بچوں کو صبر دے، اللہ اس کی خبر کو نورانیت کر دے، اللہ اس کو خبر کو۔ اے بچوں، بہت دم، یہ سود، یہ حرام کاری، یہ بدکاری، یہ عیاشی، یہ سب 4 دن کی زندگی میں کر کے کیا لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بتاؤ میرے بھائی؟ خبر میں جائیں گے آمنہ کے لال کو چہرہ دکھانا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ آقا کا دیدار ہوں گا خبر میں، حضور کا دیدار، حضور کا دیدار، رسول اللہ تشریف لائیں گے، یہ چہرہ دکھائیں گے حضور کو، فائنانس کے سود خور کا چہرہ۔ حضور کو ہم یہ چہرہ دکھائیں گے جو زنا کیا ہوا ہو، حضور کو ہم یہ چہرہ دکھائیں گے جس میں ماں باپ کی نافرمانی ہو، حضور کو یہ چہرہ دکھائیں گے جس میں مسلمانوں کی قتل و غارت کری ملی ہوئی ہو، مسلمان حضور کو یہ چہرہ دکھائیں گے کہ ہم نے جوا کھیلا، سٹے کھیلے، بٹے بازیاں کی، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیے، لوگوں کے مکانات دکانات پہ ہم نے قبضہ کر لیے، یہ عیاشی، یہ ضلالت و شرارت کے بعد ایسے منحوس چہرے حضور کو دکھائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان وعدہ کرا اللہ سے بہکا دو، ہمارا کام ہے شیطان کے شر سے بچنا، شیطان کے شر سے بچنا ہمارا کام ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ میرے بھائی، پڑھاؤ میرے بھائی۔ ہم اپنے بچوں پہ محنت نہیں کرتے، ہمارا کام ہے شادی ہو گئی بچے ہونا، قصہ ختم، نہیں ہوئے تو نانی بیچین، دادی بیچین، وہ ڈاکٹر، وہ مرشد، وہ حکیم، وہ درگاہ، کیا کہ اماں بچہ ہونا اللہ دے دیا، بہت پیر نہیں بول کے دے دیا، اب دیے کی موت، ایسی موت مارنے کے لیے پیدا کرے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ گاڑی لے کے نکالا، گرا، کہاں گرا؟ نبی یہی بتائے، ہمارا خدا یہی بتایا۔ بروز محشر اللہ کی قسم، کان کھول کے سن لو احمد نقشبندی کی بات، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ کو یہ فرمایا، احادیث مبارکہ میں یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر بچوں کے حق میں جب دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ بچے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے اے اللہ ہم کو دوزخ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ جواب ملے گا ان کو کہ تم نے گناہ کیا، خطا کی، عیاشی کی، شرارت کی، زنا کیے، ڈرگز کیے، گانجے پیے، ظلم کیے، لڑتے پھرے محلے میں، دادا گیری کرتے پھرے تم، آوارہ بن کے پھرے تم، بغیر طہارت کے پھرے تم، بغیر نماز پڑھے کے پھرے تم، اس لیے تم کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ بولیں گے اے اللہ ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں عقل نہیں تھی، ہم ناسمجھ تھے، کمزور تھے، اگر ہمارا باپ ہم کو، ہماری ماں ہم کو تعلیم دیتی تو ہم بھی حافظ قرآن بنتے تھے، عالم دین بنتے تھے، دیندار بنتے تھے، متقی بنتے تھے، پرہیزگار بنتے تھے۔ اے اللہ ہمارا باپ خود متقی نہیں تھا تو ہم کو متقی بنایا نہیں، ہماری ماں کو تقوی اختیار نہیں کرتی تھی، ہم کو تقوی والی بنائی نہیں۔ اگر ہمارے بے عملیوں کی وجہ سے ہم کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے تو پھر ان کو بھی دوزخ میں ڈال، جنہوں نے ہم کو بے عمل بنایا ہے۔ اولاد کی یہ بات سننے کے بعد پیارے آقا ارشاد فرماتے، رب کہے گا فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی لاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ وہ اپنی عبادات کی وجہ سے جنت میں جا چکے ہیں، تو حکم ہوگا ان کو جنت سے نکال کے لاؤ اور ان بچوں کے ساتھ ان کو دوزخ میں پھینک دو۔ آپ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنانا کمال ہے۔ ہم اگر اچھے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائیے، ہم اگر نیک ہیں تو اولاد کو نیک بنائیں، اگر ہم نیک نہیں ہیں خدا را میرے بھائی یہ برائی کا راستہ چھوڑ دو میرے بھائی، یہ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے میرے بھائی۔ اجی ایک بات آخری فیصلہ ڈیسائیڈ کر لو، ایک طرف آمنہ کا لال ہے، تمہارے دل سے پوچھو جی وہ تمہارے کس کو زیادہ چاہتا، پوچھو، لال ہے۔ ایک طرف خواہشات نفسانی ہے، یہ گندی خواہشات، گندی خواہشات، بالکل لوکل تھرڈ کلاس، فیس بکاں دیکھنا، عاشقیاں کرنا، بچیوں سے رات دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور ایک طرف آمنہ کا لال ہے، تم کو اور ہم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ حضور سنو، حضور فرمائے من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کے طریقے اختیار کرنے والا جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا، جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج ڈیسائیڈ کرو مسلمانوں، آج ڈیسائیڈ کرو تمہیں حضور کے ساتھ رہنا ہے نہیں ہے، آج ڈیسائیڈ کرو حضور کے ساتھ رہنا ہے نہیں ہے، جنت میں جگہ چاہیے نہیں چاہیے، حضور کی سنگت چاہیے نہیں چاہیے، آج ڈیسائیڈ کرو آج۔ میرے پیارے بھائیوں، بعض ہمارے لوگوں کو ایسی غلط فہمی ہو گئی مسلمانوں کو، کچھ بھی نہیں، ارے بھائی کتنے بھی گناہ کرے تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھاؤ، جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر ہوں گے، جہاں سارے نبیوں کے سردار محمد عربی ہوں گے،
جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ ہوں گے. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کے سردار مولا امام حسن اور حسین ہوں گے. جنت اس جگہ کا نام ہے میرے بھائی جہاں پر غوث اعظم غریب نواز بندہ نواز ہوں گے. اب انہیں پورا لپا ڈپا کچا پوری زندگی فیس بکوں پہ ننگے ننگے ناچ گانے دیکھ کے مر رہا, عیاشی کر کے مر رہا, شرارت کر کے مر رہا, ظلم کر کے مر رہا, زیادتی کر کے مر رہا, ماں باپ کی نافرمانی کر کے مر رہا, گٹکے کھا کے مر رہا, زردے کھا کے مر رہا, شراب پی کے مر رہا, پھر اس کے بعد مر رہا جنت میں جاتا. جنت شرابیوں, جواڑیوں, کبابیوں, زانیوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی. جنت متقیوں, پرہیزگاروں, عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ ہے. ہمارے کو بہت ہولا بنایا گیا, بھولا بنا گیا مسلمانوں کو. ہمارے علماء بھی بیانہ کرنے آ کے بولے اے سنی جنتی مولویوں پر جو امت کو ایسے بھامتے باتیں سنا کر امت کو نماز سے, روزے سے, عبادت سے, تلاوت سے, دین سے, اخلاق سے, تہذیب سے, مصطفیٰ جان رحمت کے طریقوں سے دور کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں, نیک اعمال, تقویٰ, پرہیزگاری, نماز, عبادت, روزہ, ماں باپ کی خدمت, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, حلال رزق کی تلاش, حرام سے بچنا, گناہوں سے بچنا, بدکاریوں سے بچنا, حرام کاریوں سے بچنا, جو ایسا کرتے ہیں عامل الصالحات میں یہ ساری چیزیں آ گئی. اب اللہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے, جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ, ہم نے ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھے ہیں. جنت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے میرے بھائی, جنت نیکوکاروں کے لیے, متقیوں کے لیے. ان لوگوں کو جنت کیسے ملے گی جن کو طہارت سے رہنا نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کو جنت میں کیسا ڈالا جائے گا جن کو برقع پہننا نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کو جنت میں کیسے ڈالا جائے جن کے گھر میں 4 بچے ہیں اور چاروں کے چاروں بے نمازی؟ اس ماں کو جنت میں کیسے جگہ دی جائے جو ماں بچے تو دنیا میں لے آنا جانتی تھی مگر ان بچوں کو تربیت کر کے ان کو علم والا, اخلاق والا, تہذیب والا بنانا نہیں جانتی تھی؟ ایسی ماں کو جنت میں جگہ کیسی دی جائے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, آقا علیہ السلام کے سامنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں, حضور کیا کروں؟ نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کتنی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں. بولیے کتنی بیٹیاں ہیں؟ رسول اللہ فرمائے ان تینوں بچیوں کو اچھا پڑھاؤ, اخلاق سکھاؤ, ان کی تربیت کرو, ان کو نیک بناؤ اور اچھے نیک شوہر سے ان کا نکاح کرو. اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ تم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جنت حاصل کی جا سکتی. پھر ایک خاتون اٹھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو 3 بیٹیوں کی ماں تھی, جنت لے گئی. یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 3 نہیں صرف 2 ہی بیٹیاں دیا, میرا کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی دونوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو, اچھی تربیت دو, اخلاق سکھاؤ, دین سکھاؤ, اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرو اور پھر نیک آدمی سے ان کا نکاح کر کے دے دو. اللہ تعالیٰ تم کو ان 2 بیٹیوں کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. ان 2 بیٹیوں کی تربیت پر اللہ تم کو جنت دے گا. پھر ایک خاتون اٹھ کے کھڑے ہو گئی, ایک عورت کھڑے ہو گئی, بولی یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان, اللہ نے یا رسول اللہ نے تو مجھے صرف ایک ہی بیٹی دیا ہے, کیا میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے اگر تم کو ایک ہی بیٹی دیا تم ایک ہی بیٹی کی اچھی تربیت کرو,
اس کو اچھی تعلیم دو، اس کو اخلاق سکھاؤ، اس کو انسانیت سکھاؤ، اس کے اندر ہمدردی پیدا کرو، اس کو دیندار بناؤ، اور پھر ایک اچھے انسان سے اس کا نکاح کر دو، دیندار سے، متقی پرہیزگار سے۔ اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو اس ایک بیٹی کے بدلے میں بھی، اس کی تربیت کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور ہر وقت امت کو تعلیم تربیت عطا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کے خواتین کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، جب عورتوں کو عیدگاہوں کو اور مسجدوں کو بلایا جاتا تھا یہود و نصارہ کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ بعد میں جب اسلام غالب آ گیا تو عورتوں کو مسجدوں کو عیدگاہوں کو آنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ نماز پڑھا کے خواتین پہ تشریف لے گئے، لے جا کر حضور کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں دوزخ کے اندر مردوں کی بنسبت عورتوں کا بڑا طبقہ ہے، بڑی تعداد میں عورتیں دوزخ میں ہیں۔ صحابیات رونے لگی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہیں؟ حضور فرماتے دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ وہ رب کی ناشکری ہوں گی، دوسری وجہ یہ ہے وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوں گی۔ عورتوں کی مزاج ہے، کتنا بھی لا کے دیتے جاؤ، کیا کرے تو مٹھی کرے بولتے عورتیں۔ اللہ ان کے اوپر اتنے فضل اتنے کرم کے دروازے کھولا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں، بغیر برقعوں کے آتے باہر چورستوں پہ جو ہے دروازوں کے پاس بیٹھ جاتے، غیر مرد جاتے جاتے ان کو دیکھتا کہ نکو بیٹھ گیا، اماں جاگی، اماں اندر آئی چو بیٹھ رہے، کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے ہی اس کے اندر شیطان ایکٹیو ہوتا، ارے کیا ہے بھائی، نہیں ارے کیا حسین ہے بھائی، کیا خوبصورت ہے۔ مرد آدمی اگر ایسا نہیں سوچا تو بعض لوگ بولے نا مرد آدمی نہیں ہے کہتے ہیں۔ ہاں صحیح بھی جی، ہنس رہے کیا تم نا؟ عورت کو دیکھنے کے بعد انہیں ایسا سوچتا ہی سوچتا۔ ہماری بہن بیٹیاں بغیر برقعوں کے باہر آ گئے، راستوں میں آ گئے، دعوتوں میں آ گئے، بغیر برقعے کے مارکیٹ میں آ گئے، کالجوں میں آ گئے، اسکولوں میں آ گئے، پردہ نہیں، حیا نہیں، شرم نہیں۔ میں تقریر نہیں کر رہا تھا، یہ جیلانی میں اب بھی کان میں بولے ذرا لیڈیز کے لیے بھی۔ عورت کو دیکھنے کے بعد مرد آدمی میں غلط خیال پیدا ہوا تو مرد آدمی کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا، اور عورت کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کر کہنے یا رسول اللہ وہ تو بیچاری بیٹھی ہوئی، انہیں تو مرد کو دیکھی نہیں، انہیں تو مرد سے آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی، مرد کی طرف دیکھی نہیں، انہیں جاتے جاتے انہیں اس کو دیکھا، اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہوا، وہ بیچاری تو دیکھی نہیں، اس کو 70 سال دوزخ میں کیوں، مرد سے زیادہ عذاب اس پہ کیوں؟ حضور فرمائے اگر وہ نکلتی ہی نہیں تو یہ دیکھتا کیسے؟ سبحان اللہ۔ وہ باہر نکلی تو اس کے دیکھنے کا سبب بنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے حیائی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے بے حیائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو اللہ کا واسطہ ان کو پردے کی تعلیم دو، حیا کی تعلیم دو، عزت کی تعلیم دو۔ آج ہم نے یہ تعلیم و تربیت کرنا چھوڑ دیا، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا حفاظت کرنا چھوڑ دیا، اپنی بہن بیٹیوں کو ہم نے آزاد میدانوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں؟ ہماری وہ نادان بیٹی، وہ کم عقل بیٹی، وہ کمزور دماغ والی بیٹی جس کو صحیح اور غلط کا ڈیسیشن لینا نہیں آتا، وہ بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ گاڑیوں پہ بیٹھ کے گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کی مائیں بن رہی ہیں، غیروں کے بچوں کی مائیں بن رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب ہم اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اسلام کو بھلا دیں گے، سوائے قہر و جلال عذاب کے، اللہ کے عذاب کے کوئی اور چیز ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔
میری ماں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، ہمارے محترم جیلانی بھائی صاحب کے مکان پر ہر جمعرات خواتین کے لیے عشاء آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری یہ باتوں پر ضرور بضرور توجہ فرمائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔